بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ MNS انفارمیشن کے پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ نحمدہ ونستعینہ ونصلی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ دوستو، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر ایک سورت اللہ نے نازل فرمائی ہے، جس کا وظیفہ میں آپ کے سامنے آج بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اگر کوئی اس وظیفے کو کر لے تو اس کی نافرمان اولاد انشاءاللہ اس کی غلام بن جائے گی، اور اگر خود وہ گناہوں میں مبتلا ہے، گندگیوں میں مبتلا ہے، تنہائی میں گناہ کرتا ہے یا کرتی ہے، تو انشاءاللہ وہ اپنے لیے اس وظیفے کو کرے، اس کے دل میں گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے گی، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والا بنا لے گا۔ وہ سورت ہے سورہ کافرون۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر یہ سورت نازل ہوئی، کیونکہ نبی علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے اور عرب کی بستی میں اعلان فرما دیا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، مسجود نہیں، عالم الغیب نہیں۔ اور وہاں کے لوگ چونکہ بت پرست تھے، بت بناتے تھے اور ان سے ہی مانگتے تھے، تو حضور علیہ السلام نے ان کو منع فرما دی اور فرمایا، لوگوں کیا تمہارے اندر اتنی عقل نہیں کہ جن بتوں کو اپنے ہاتھ سے تم تخلیق کرتے ہو، بناتے ہو، پھر انہی سے مدد مانگتے ہو، انہی کے سامنے سجدے کرتے ہو؟ اور جب حضور ان کو منع فرماتے تو انہوں نے کہا، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے بلکہ ان کو وسیلہ بناتے ہیں، ہم ان کے آگے بیان کرتے ہیں، یہ اللہ سے لے کر ہمیں جو ہے وہ مدد پہنچاتے ہیں، جس طرح آج کل کے مشرکین کہتے ہیں۔ تو بہرحال جب نبی کریم علیہ السلام نے بہت منع فرمایا تو پھر مشرکین کا ایک وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، ایسا کر لیتے ہیں کہ کمپرومائز کر لیتے ہیں، صلح کر لیتے ہیں، وہ اس طرح ہوگی کہ ایک دن ہم سارے مل کر آپ کے رب کی عبادت کریں گے اور پھر اگلے دن آپ سارے مل کر ہمارے بتوں کی عبادت کرنا۔ تو نبی کریم علیہ السلام پر اللہ نے یہ سورت نازل فرمائی، جس کا نام سورہ کافرون ہے، اور اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو فرمایا، قل یا ایھا الکافرون، اے نبی علیہ السلام آپ اعلان فرما دیجئے، کافروں کو صاف لفظوں میں بتا دیجئے، لا اعبد ما تعبدون، ہم عبادت نہیں کرتے، میں عبادت نہیں کروں گا ان بتوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو اس میں منع فرما دیا۔ اس کا لمبا شان نزول ہے، بہرحال مختصر شان نزول میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اب اس کے اور بہت سے فوائد ہیں، اس سورت کا وظیفہ بہت سے فائدے رکھتا ہے۔ اس سورت کا وظیفہ کرنے سے دل سے حسد، بغض، کینہ ختم ہو جاتا ہے، قدورتیں، نفرتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور انسان، کیونکہ حسد کی آگ انسان کی نیکیوں کو جلا دیتی ہے، تو اس لیے یہ حسد کو ختم کرتا ہے، برائیوں سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ اس وظیفے سے انسان گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، تنہائی کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا آسان ہو جاتا ہے۔ انسان کے بری عادتیں، جھوٹ، چغلی، غیبت، چوری، ناپ تول میں کمی، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ اس وظیفے سے ختم ہو جائیں گی۔ گندی حرکتوں سے، گندے اعمال سے، گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے گی۔ جیسے انسان گندی جگہ سے گزرتا ہے، گندگی کے قریب سے گزرتا ہے، اپنے ناک کو، منہ کو ڈھانپ کے گزرتا ہے، نفرت ہوتی ہے، اسی طرح گناہوں سے نفرت ہو جائے گی۔ اور اس وظیفے کا دوسرا عظیم فائدہ یہ ہے کہ بچوں کے لیے اگر کیا جائے گا تو انشاءاللہ بچے آپ کے فرما بردار ہو جائیں گے، آپ کے غلام بن جائیں گے، اور اگر ان کے اندر کوئی عیب ہو، کوئی گناہ ہو،
انشاءاللہ اس کی اصلاح ہو جائے گی۔ اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ ہمارا مقصد مسلمانوں کو قرآن و حدیث سے جوڑنا ہے تاکہ وہ جعلی عاملین سے بچ سکیں اور جعلی وظائف سے بچ سکیں۔ تو وظیفے کا پہلا طریقہ، پہلا وظیفہ اگر کوئی اپنے لیے خود کرنا چاہے تاکہ وہ گناہوں سے بچ سکے، تو اس کے لیے اگر وہ عورت ہے یا مرد ہے تو وہ اس کا معمول بنا لیں، ساری زندگی کی نیت فرما لیں اور اس کام کو شروع کریں۔ انشاءاللہ چند دنوں میں آپ اس کا فائدہ دیکھیں گے۔ وظیفہ کچھ یوں ہے کہ آپ نے صبح کی فجر کی نماز کے بعد بھی 1 مرتبہ درود شریف پڑھ کر 11 مرتبہ سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون، جو کہ آپ کی اسکرین پر بھی نظر آ رہی ہوگی، اس کی تلاوت کرنی ہے۔ آخر میں پھر درود شریف پڑھ لینا، اور عشاء کی نماز کے بعد بھی 11 مرتبہ سورہ کافرون پڑھنا ہے۔ تصور میں یہ رکھنا ہے کہ میں فلاں فلاں گناہ سے بچ جاؤں اور ان برائیوں سے میں جان چھوٹ جائے۔ انشاءاللہ آپ کو 1 ہفتے میں نتیجہ نظر آئے گا اور آپ گناہوں سے بچتے چلے جائیں گے، اور اگر زندگی کا معمول بنائیں گے تو آپ نیک اور صالح بن جائیں گے۔ دوسرا وظیفہ وہ بچوں کے لیے ہے، تو بچوں کی ماں یا باپ یا بہن اس وظیفے کو کر سکتا ہے۔ 7 دن آپ نے روزانہ 21 مرتبہ سورہ کافرون پڑھنی ہے، یعنی 21 مرتبہ کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پر آپ 21 مرتبہ سورہ کافرون، شروع میں بھی 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، آخر میں بھی درود شریف پڑھ لیں، پڑھ کر آپ نے پانی پر دم کرنی ہے اور وہ پانی اپنے بچوں کو پلا لینا ہے۔ بچے اگر دور ہوں تو ان کا تصور کر کے آپ نے ان پر پھونک دینا ہے، اور پھر اس پانی کے اوپر بھی پھونک کر آپ نے بچوں کی جگہ پر ان کی نیت کرتے ہوئے وہ پانی خود پی لینا ہے۔ 7 دن یہ عمل کریں، انشاءاللہ بچے آپ کے غلام ہو جائیں گے۔ 7 دن میں نہ ہو دوسری بار پھر 7 دن کریں، اگر اس میں نہ ہو تو آخری مرتبہ پھر 7 دن تک یہ عمل کریں۔ انشاءاللہ آپ کی اولاد نمازی پرہیزگار بن جائے گی اور گناہوں سے بچنے والی بن جائے گی۔ خود بھی گناہوں سے بچیے، نماز کا اہتمام کیجیے اور پھر دعا بھی کیجیے۔ انشاءاللہ آپ کی اولاد آپ کا غلام، آپ کی فرما بردار ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ ان سے گناہوں کی تمام چیزوں کو ختم فرما دیں گے۔ بہت مجرب ترین یہ عمل ہے، بہت اس کے اثرات ہیں، بہت اس کے فوائد ہیں۔ خود بھی کریے، بچوں کے لیے بھی کیجیے اور ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔